دیا، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے نا تو اس سے پہلے تھوڑا سا اصول ایک دو ذہن میں رکھے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے قرآن میں تو کوئی فرق ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، پھر ہماری دعا مانگنے میں کوئی ایسا انداز ہے کہ جو ہم صحیح نہیں کر رہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب کے والد گرامی فرماتے ہیں جب دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دعا مانگتے ہوئے یہ غور کرنا ہے کہ ہم رائٹ لیفٹ تو نہیں ہو رہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا مانگتے ہوئے ہماری ایک حد ہے، اس حد سے نہ دائیں جا سکتے نہ بائیں جا سکتے ہیں۔ یعنی اس کو میں اور آسان کر دوں تو حد سے نہ بڑھنا ہے نہ نیچے آنا ہے، اتنا لو نیچے بھی نہیں آنا کہ اس کو دعا نہ مذاق ہی سمجھا جائے، اور اتنا اوور بھی نہیں ہو جانا کہ جناب بندہ کیا ہے دعا نہیں کرتا تو سودے بازی کری جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا اس کی کوئی مثال بھی دے دے۔ دیکھیے اس کی مثال یہ ہے، یہ احادیث میں بات موجود ہے، میں مختصراً و مفہوماً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب دعا کی جائے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اس کا جو انداز ہونا چاہیے وہ سب سے پہلے حد سے نیچے آنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما، ایک شخص آیا، اس نے آ کے نا نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، اللہم ارحمنی ورحم محمد، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ فرما۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کنجوسوں والی دعا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو دعا مانگی ہے تو یہ کنجوسوں والی کیسے، میری تربیت فرما دیجیے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ دیکھ تو اللہ کی رحمت کو مانگ رہا ہے تو کیا اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی ہے کہ صرف تیرے اور میرے لیے ہے؟ تو نے کہا یا اللہ رحمت فرما مجھ پر اور میرے نبی پر، کہ باقی سارے کتنے جائیں گے؟ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی فرمائے نا ذرا، کہ فرمایا باقی سارے کتنے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا کروں؟ فرمایا جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو فرمایا ایڈے کھلے دل نال مانگنی، ایڈے کھلے دل نال کہ تو آکے میں سب کچھ مانگ لیا ہے، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں سمجھ تو نے کچھ بھی نہیں مانگا، چونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی واحد ہے۔ تو فرمایا کہ کیسے مانگوں؟ فرمایا جب بھی مانگنا یہ کہا کر یا اللہ مجھ پر بھی رحمت فرما، میرے حبیب پر بھی، اور کائنات میں جتنے مسلمان قیامت کی صبح تک آئیں گے ان سب پر اپنی رحمت فرما۔ فرما کھلے دل سے مانگ، جو زیادہ مانگتا ہے رب اسے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے یا اللہ میرے منڈے پاس ہو جان، میرے منڈیاں دی نوکری لگ جائے، میرے منڈیاں دے مکان بڑھن، میرے منڈیاں دے بیاہ ہو جان، تے باقیاں دے کدھر جان سرکار ہے؟ یہ ساریاں اس کے منگیا کرو۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، وہ سیانے کہندے نے ساریاں دی خیر مانگ تیری آپ ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے یہ پہلی بات کہ دعا مانگ تو حد سے نیچے نہیں آنا۔ اب ذرا دوسری بات کی سماعت فرمائیں، جب دعا کرنی ہے تو حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے۔ اب حد سے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی علماء نے اپنی کتب کے اندر اس کو درج فرمایا، اور بڑی خاص بات ہے۔ ایک شخص نے دعا مانگی، پتہ وہ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ غور فرمائیے ذرا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ جنت مجھے عطا کر دے، میں زیادہ نہیں مانگدا، اج جنت وڑ جائے جڑا سجے پاسے والا محل ہے نا وہ مینوں دے چھڈ۔ اب یہ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ سننے والے نے جب سنا تو انہوں نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے اللہ نال سودے کرنا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، اس کو سمجھیے ذرا، اللہ نال سودے کرنا ہے کا کیا مطلب؟ اور فرمایا بندہ خدا اللہ سے صرف جنت مانگا کر، یہ بہت شوقی کہ جنت الفردوس مانگ، اور جنت الفردوس وہ ہے جہاں پر رہنے والوں کو دو اعزاز ملیں گے۔ پہلا اعزاز روزانہ رب کا دیدار ہوگا، اور دوسرا اعزاز مصطفیٰ کے ساتھ رہیں گے۔ اس واسطے فرمایا جنت الفردوس مانگ، لیکن یہ نہ کہہ کہ تم سجا مال دے یا کھپا دے یا کوئی مقام دے دے دعا نہ دے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں اللہ نے 10 محل لکھے ہوں کہ تو آپ ہی کہنا میں نے کوئی دے باقی نہ ہوں کدھر جان گے۔ تو فرمایا حد سے بڑھنا نہیں ہے، جننے جوگا ہیں انہی گل کر رہے ہیں، جو نہیں فرما ہے۔ تو اللہ رب العزت سے وہ چیز مانگنی چاہیے کہ اس کا انداز بھی سیریس ہو، اور انداز کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پہ پورا یقین اور بھروسہ بھی ہو۔ تو پھر یہ رائٹ لیفٹ نہیں جانا دعا کرتے ہوئے، پہلا اصول ہے۔ اگر یہ ہمیں یاد رہے تو اب دوسرا اصول بھی دعا کا بیان کر لوں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا پڑھا لکھا مجمع ہمارے ہتھے چڑھتا ہے اور پھر ان کو ایسا سبق سنانے کا بھی لطف آتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب دعا کا دوسرا تقاضا کیا ہے یہ آداب میں سے بتا رہا ہوں۔ پہلا کہ نہ حد سے بڑھنا ہے نہ حد سے نیچے آنا، مثال میں دے چکا۔ دوسری بات، جب دعا کرنی ہے نا تو اس وقت اپنے ہاتھوں کی جو ڈائریکشن ہے اس کو بھی درست رکھنا ہے، جنہوں آپ سمت کے سمت بھی کہہ چھڑ دینے، یعنی جب ہم نے دعا کرنی، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اپنے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں نا ان کا قبلہ حدیث شریف کے مطابق آسمان ہے۔